الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهرنا هذا الدين على سائر الأديان والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وآن وعلى سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وحزبه ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم يا منان يا رحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رمضان ٹی وی کے اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی حاضر خدمت ہیں، اور آج اسلام اور روحانیت کے حوالے سے جو ابتدائی درجہ ہے روحانیت میں، اس پر لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج توبہ کیا ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے، توبہ کے مدارج کیا ہے، توبہ کے مقاصد کیا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ فقیر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس میں فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہیں، انبیاء کرام، رسول اعظام یہ معصوم ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جو گناہ ان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہے، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ معصوم کہلاتے ہیں۔ دوسرا درجہ اولیاء اللہ کا ہے جو محفوظ کہلاتے ہیں، یعنی اللہ رب ذوالجلال ان کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ مگر باقی جو انسان ہیں، الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ انسان وہ ہے، انسان کی تعریفات میں مختلف تعریف کی گئی، اس تعریفوں میں ایک تعریف یہ کی گئی کہ انسان وہ ہے کہ الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ مرکب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے خطا جو ہے وارد ہوتی رہیں گی۔ اب ایسی صورت میں اگر انسان سے خطا وارد ہوتی رہے تو اب ایسی صورت میں بندے کے لیے کیا حکم کیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ بندہ خطا کار ہو گیا، گناہ گار ہو گیا، اب بس اس کو سزا ہی ملے گی؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور توبہ کے دروازے کو کھلا رکھ کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اے انسان، ایک مقام پر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، اپنی جانوں پر گناہ کیا، نافرمانیاں ہو گئیں، خطائیں اس سے ہو گئیں، کچھ بھی اس سے ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بے شک اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب اس صورت میں اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا، یہ شرط نہیں لگائی کہ بس گناہ ہوا تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ یہ عدل ہوتا کہ گناہ ہو گیا تو گناہ پر سزا جو ہے ملنی ہی ملنی، یہ عدل تھا، اور یہ گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر اس کو معاف کر دیا جائے، یہ فضل ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر چونکہ بڑی مہربانی فرماتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور محبت کی وجہ سے اللہ نے توبہ کا سلسلہ رکھا کہ بندے تو کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی خطا کار ہو، کتنا بھی سیاہ کار ہو، کتنا ہی عصیاں شعار ہو، کچھ بھی ہو، تو میری طرف لوٹ کر آ جا، میں سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے، فلاح یافتہ ہو جائے، زندگی میں ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے، کامیابی کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس جانب کوشش کرنے کے لیے وہ سعی بلیغ کرتا ہے کہ وہ ہر حالت میں کامیاب ہو جائے، فلاح یافتہ ہو جائے، اس کے لیے سعی بلیغ کرتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے
کامیاب ہونے کے لیے اس مقام پر توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اللہ کی طرف لوٹو، رجوع کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال اپنے ان بندوں سے جو بندے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، اب وہ گناہ گار بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، فلاح یافتہ ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت مقدسہ میں یہ اشارہ کر دیا، یہ پیغام دے دیا کہ بندے اگر تم گناہ ہو گئے نا، تو تم اگر یہ سمجھتے ہو میں گناہ گار ہو گیا اور اب گناہ کی وجہ سے اب میرا تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ نے کہا ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم کامیاب لائف لا سکتے ہو، اپنی لائف بنا سکتے ہو، تم اپنے رب کی طرف توبہ کر لو۔ اچھا، یہاں اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے، توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے ایمان والو، اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک فرمایا جمیعا، سارے کے سارے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اپنے رب کی طرف لوٹے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، تمہیں اس کی طرف ہی لوٹنا ہوگا، تمہیں اسی کی طرف توبہ کرنا ہوگا، ایمان والے، اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ تمہیں اگر چاہتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح یافتہ ہو جاؤ، تو تمہیں یہاں قرآن نے بتا دیا کہ تم کو رب کی طرف لوٹنا ہوگا، رب کی طرف توبہ کرنا ہوگا۔ جب تم اس کی طرف ہو جاؤ گے تو تم اس کے ہو جاؤ گے، جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو وہ تمہارا ہو جائے گا، جب وہ تمہارا ہو جائے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے من لہ المولا فلہ الکل، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر توبوا الی اللہ جمیعا فرمایا ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اچھا، فرمایا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، خالی یہ نہیں فرمایا ایھا الناس، اے انسانوں، نہیں، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف لوٹو، رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنے کی خاصیت، یہ کوالٹی ہے تو ایمان والے میں ہے۔ بے ایمان رب کی طرف رجوع نہیں کر پائے گا، وہ رجوع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کی خاصیات میں سے خاصیت ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کی طرف توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، توبہ کی طرف آئے گا۔ اچھا، ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ اصل میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا، ایک ہے ماننا۔ جاننا، خالی اگر کوئی کہے کہ میں اگر جان لوں، حضور کو جان لوں تو میں ایمان والا ہو جاؤں، تو اس صورت میں تو ابو جہل بھی ایمان والا ہو جاتا، کہ ابو جہل وہ تھا کہ جو کہتا ہے کہ انا نعلم ان محمدا نبی ولکن لا نؤمن ابدا، بے شک ہم جانتے ہیں کہ محمد نبی ہیں، ہم جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو جاننے سے بھی بندہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ اچھا، پہچاننے سے بھی، پہچاننا، اگر کوئی سمجھے کہ کوئی پہچان لے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر یہودی حضور کو پہچانتے تو تھے، جس طرح قرآن فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، توریت عطا کی، زبور عطا کی، انجیل عطا کی، وہ پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پہچاننے کے باوجود بھی وہ ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان جاننے کو نہیں کہا جاتا، پہچاننے کو نہیں کہا جاتا، ایمان ماننے کو کہا جاتا ہے۔ جو بندہ رب کو مانتا ہے، رب کی مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، رسول کی مانتا ہے، کتاب اللہ کو مانتا ہے، کتاب اللہ کی مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، قیامت کے معاملات کو مانتا ہے، تو وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اچھا، اب اس کے بعد اس حدیث شریف میں آیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے اتنے پیارے انداز میں فرما دیا، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، یعنی اللہ رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توبہ کی بشارت بھی دے دی گئی کہ جب وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب کی طرف معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ احب عبدا، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب الجلال جب اپنے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے، لم یضرہ ذنب، تو اس کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی وہ گناہوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اللہ کا جب پیارا بندہ بنتا ہے، اللہ کا پیارا جب ہو جاتا ہے تو اس پر یہ مہربانی ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کرتا، اور جب وہ نفس کے حوالے نہیں کرتا تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بندے سے گناہ ہوتے ہی نہیں، یعنی وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب الجلال نے توبہ کرنے والے کو کتنے اچھے انداز میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ رب الجلال بے شک کثرت سے توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ محبت فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور جو ہے وہ طہارت والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر آیا کہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، وہیں فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ رب الجلال طہارت والے کو، پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا محبت فرماتا ہے۔ ایک طہارت ظاہری ہوتی ہے، ایک طہارت باطنی ہوتی ہے۔ طہارت ظاہری کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وہ طہارت کی بیس پر وہ نجاست دور ہوتی ہے، تو طہارت ظاہری کے لیے پانی درکار ہوتا ہے اور طہارت باطنی کے لیے آنسو درکار ہوتے ہیں۔ طہارت باطنی سے جو ہے وہ آنسو درکار ہوتے ہیں، اور طہارت ظاہری سے جسم ناپاک ہوتا ہے اور طہارت باطنی سے دل ناپاک ہوتا ہے۔ طہارت ظاہری کو دور کرتے ہوئے بندہ پانی استعمال کرتا ہے تو طہارت ظاہری دور ہو کر ختم ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو نکال کر اشکبار ہوتا ہے تو طہارت باطنی سے اس کا قلب صاف ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ دل جس کے اندر جو باطنی نجاستیں، حسد کی نجاست، بغض کی نجاست، شہرت کی نجاست، خواہشات نفسانیہ کی نجاست، یہ ساری جو ہوتی ہے یہ آنسو اس کو پاک کرتی ہے، اور اس کا پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ توبہ ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد تو اکثر لوگ توبہ کرتے ہیں کہ بھئی اب تو مرنے والے ہیں، اب تو دنیا سے جانا ہے، اور جب اب تو دنیا سے جانا ہے، اب تو قبر سامنے آنے والی ہے، پاؤں بھی قبر میں لٹکنے والے ہیں، اب تو پاؤں بھی جو ہے وہ کپ کپا رہے ہیں، اور ہاتھ بھی پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اور سامنے قبر ہے۔ ایسی صورت میں بندہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ جوانی میں جو توبہ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال کو اس کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جوانی میں توبہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر نوجوان لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف لوٹتے نہیں، توبہ کرتے نہیں۔ ان کے سامنے یہ ہوتا ہے ابھی تو ہم میں ہمت ہے، مزے کر لے، عیاشیاں کر لے، دنیا داری اور دنیا کے لہو و لعب میں مستغرق ہو جائے، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، ابھی کر لے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی گزارنے دیں، ابھی گزارنے دیں، اس چکر میں بندہ توبہ نہیں کرتا۔ مگر یاد رکھنا، ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ابھی میں نے توبہ کر لی پھر اس کے بعد پھر یہ گناہ ہو گیا تو اس لیے آخر میں کر لوں گا، تاکہ یہ کہ ابھی تو کرتے رہوں گناہ، پھر یہ کہ پھر آخر میں کر لوں گا۔ اب آخر کا وہ سوچے اس سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟
تو اس لیے بہترین حضور نے فرمایا وہ شخص ہے، اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، زندگی کب جو ہے چلے جائے، اس لیے سب سے بہترین ہے کہ بندہ جوانی کے اندر توبہ کرے اور یہ توبہ کرے ایک بار۔ اب توبہ ہے کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ توبہ کا معنی لغوی معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ جو شریعت میں جو کام برا ہے، شریعت میں جو کام برا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا اور اپنے آپ کو رب کے حکم کے مطابق لوٹانا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور جب وہ 3 چیزیں ہوں گی تب جا کر وہ توبہ ہوگی۔ اور وہ توبہ میں پہلا یہ ہے کہ وہ بندہ جو اس نے گناہ اس سے سرزد ہوئے اس پر وہ نادم ہو، اور نادم ہو کر اس گناہ جو اس سے وہ ہوا، اس نادم ہو کر اس سے گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کرے، چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ پہلا اس میں کیا ہوا، ندامت کا ہو، ندامت کے ساتھ اس سے ترک کرنے کا ارادہ ہو کہ اب وہ نہیں کرے گا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پکا ہو کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور اس صورت میں اس کو ترک کرے۔ یعنی دوسرا کیا ہوا، پہلا ندامت، دوسرا ترک، اور تیسرا اس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، تو اس صورت میں اس کو توبہ کہا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث طیبہ، اس پر ایک سوال اور اس کا ایک جواب۔ سوال حدیث طیبہ یہ ہے کہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ توبہ ہے کیا، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ توبہ التوبۃ الندمہ، کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ خالی ندامت کا نام ہے، یہی اگر سمجھا جائے کہ خالی ندامت ہو جانا، نادم و شرمسار ہو جانا یہی توبہ ہے، تو پھر یہ باقی یہ 2 باتیں جو آتی ہیں جس کو ملا کر توبہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء نے، محدثین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس طرح ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام سے کسی نے حج کا پوچھا تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفہ ہے، یعنی عرفات کا میدان یہ حج ہے، جبکہ خالی عرفات حج نہیں ہے، جبکہ حج کا سب سے اہم رکن، یہاں اس سے مراد سب سے اہم رکن جو ہے وہ عرفات ہے، 9 ذی الحج، وہاں ٹھہرنا یہ عرفات ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ دیگر بھی اگر فرائض کو ادا نہ کریں گے تو اس صورت میں حج ادا نہیں ہوگا، خالی عرفات میں ٹھہر جائیں تو حج ادا نہیں ہوگا، وہ سب سے اہم رکن ہے، اور یہ اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو ٹھہرنے کو رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ توبہ یہ ندامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اہم رکن ہے توبہ کا۔ اگر ندامت نہ ہو تو خالی توبہ توبہ زبان سے کر دینا یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو زبان کی نوک پر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو زبان کی نوک پر خالی توبہ کا نام لے اور دل میں ارادہ نہ ہو تو وہ کذابوں میں سے ہیں، وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف زبان سے جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں، توبہ توبہ کی تکرار کرتے ہیں، مگر دل میں ان کے توبہ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ ایسوں کو حضور نے فرمایا وہ زبان کی نوک پر کرنے والا وہ کذابوں میں سے ہیں، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب توبہ کا اصل جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ توبہ یہ ہے کہ وہ ندامت ہو، اور اس کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ ہو، ترک ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تب جا کر توبہ ہوگا۔ اب یہ توبہ کا ابتدائی درجہ کیا ہے، یہاں پر بزرگوں نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ قلب کے اندر، دل میں اس غفلت کی طرف اس کی متوجہ ہونا، جو اس سے گناہ ہوا تھا اس غفلت سے بیدار ہونا، غفلت سے بیدار ہونا، اور پھر اندر اس گناہ سے نفرت، اور اس سے نفرت کی وجہ سے اندر زجر و توبیخ کا ہونا، اس کے اندر شرمساری کا آنا، اور اس کے بعد اس سے جو ہے وہ بندہ اس سے اپنے آپ کو ندامت سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو نکالنا، اور نکال کر اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں شرمساری سے جھکنا، اصل اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ ایسا کرے کہ بندہ کو اپنے دل میں ندامت و شرمساری ہو، اور اس ندامت و شرمساری سے جب اندر سے اس کو غفلت سے بیدار ہو، تو غفلت سے بیدار ہو کر اور اس عمل جو ہے قباحت سے اپنے آپ کو نکلتے ہوئے دل میں ایک زجر و توبیخ
اور جوش آئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اندر وہ ہونا، اور اس صورت میں وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے، تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان لوگوں سے جو اس کو گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو نکالیں، جس میں خاص کر کے ایسے لوگ یا ایسے دوست جو اس کو اس گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں بچے گا تو آہستہ آہستہ وہ دوست تمہیں مشکوک کریں گے، تمہیں اس صورت میں تمہیں جو ہے گناہوں کی طرف جو ہے وہ اور ابھاریں گے، اور تمہیں تمہارے توبہ میں شک میں ڈال دیں گے، اور تمہیں توبہ میں شک میں ڈال کر تمہیں ایسا کریں گے کہ تم توبہ کی طرف آؤ گے نہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کا ارادہ کرتے ہوئے ایسے لوگ جو گناہوں پر ابھارتے تھے، گناہوں کی طرف راغب کرتے تھے، ان سے اپنے آپ کو دور کریں، اور دور کر کے اپنے آپ کو رب کی طرف متوجہ کرے، اور اپنے اس گناہ پر اس نادم و شرمسار ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ انشاءاللہ باقی کچھ باتیں اس بریک کے بعد آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین، یہ رمضان ٹی وی کے اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور توبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کر رہا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی آپ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا، توبہ کرنا ایک بہترین طریقہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے دل پر جو ہے غفلت چھا جاتی ہے، اور اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اور حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار کرے۔ حتیٰ کہ استغفار کے بارے میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت مالی بڑی پریشانی میں ہوں، آپ کچھ مجھے وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا کہ اللہ کے حضرت اولاد نہیں ہو رہی، اس وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، آپ نے فرمایا تم استغفار کرو۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، جس وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگے کہ حضرت ہمارے یہاں کھیت جو ہے آباد نہیں ہے، اور وہاں جو ہے وہ کھیت جو ہے وہ ہو گئی ہے، بڑا عجیب حالت ہو گئی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اب یہی ساری حالتیں ہمارے دور میں بھی پائی جا رہی ہے۔ مالی پریشانی اس وقت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اولاد کے حوالے سے، اولاد نہ ہونے کے حوالے سے بھی لوگ بڑے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بارش کے حوالے سے بھی لوگ پریشانیوں میں ہیں، کئی جگہوں پر پریشانیاں ہیں۔ کئی ممالک میں تو بارشیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کئی جگہ نہیں ہوتی، کئی ایسی جہاں باغات اور کھیت ہیں وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر ایک مسئلے کے لیے ایک ہی وظیفہ بتایا، آپ نے ہر بندے کو جو مالی پریشانی میں آیا آپ نے کہا استغفار، کوئی آیا اولاد نہیں آپ نے کہا استغفار، کسی نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی آپ نے کہا استغفار، ایک نے آ کر کہا حضرت یہ نہریں نہیں ہیں، یہ کھیت باڑی صحیح نہیں ہو رہی آپ نے کہا استغفار۔ تو حضرت یہ سب جو آپ نے کیا یہ کیوں ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا۔ رب ذوالجلال فرماتا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ معاف فرما دے گا۔ یہاں قرآن نے کہا اب تو شک کی ضرورت ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب اس میں شک کرنا ہی نہیں ہے کہ میں نے معافی مانگی ہوئی نہ ہوئی، نہیں، فرمایا کہ تم نے معافی مانگی، اور وہ تم نے جب معافی مانگی تو انہ کان غفارا، اس نے تمہیں معاف کر دیا، اب تو شک کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، معاف ہونے کے بعد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ آسمان سے چھما بارش کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات دے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، توبہ کرے، اور توبہ جب کرے گا استغفار کی کثرت کرے گا تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس پر مہربانیوں کا سلسلہ ہوتا چلا جائے گا۔
اسی طرح حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت توبہ کی اب یہ ہے کہ توبہ قابل قبول ہوئی نہیں ہوئی، چونکہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اب ایسی صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے، تبھی بندہ توفیق ملنے پر بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر کسی کو توبہ کا موقع مل گیا تو سمجھے کہ رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ جب دے دی تو اس صورت میں وہ بندے کی گناہ ضرور معاف ہوں گے۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ توبہ کرنے کے بعد جو دوسرا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ توبہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس نے کس کس کے دل دکھائے ہیں۔ اگر کسی کا ظاہر ہے کسی کا دل دکھایا تب بھی اس کو رب سے بھی معافی مانگنا ہے اور اس بندے سے بھی معافی مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ رب سے تو معافی مانگ لے اور جس کا دل دکھایا تھا اس پڑوسی سے معافی نہیں مانگے، اس دوست کا جس کا دل دکھایا تو اس سے معافی نہ مانگے، اس ماں یا باپ کا دل دکھایا تو اس سے معافی نہ مانگے، اس اپنے ملازم جس کو تکلیف دی اس کا سے معافی نہ مانگے، تو پھر قابل قبول نہ ہوگا۔ اس صورت میں یہ ہے کہ وہ رب سے بھی رجوع کرے اور اس سے جس کا دل دکھایا اس سے بھی رجوع کرے۔ اور رجوع کرتے ہوئے بہترین طریقہ جو صوفیاء نے فرمایا کہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے اس کی مالی اعانت کرے، مالی اس کی مدد کرے، اور جس طرح ہو سکے اس کی مدد کرے۔ اور اگر وقتی طور پر اس کے بعد اتنے اسباب نہیں کہ اس کے وہ صحیح معنی میں مدد کر سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ ارادہ اور عزم پکا رکھے، یہ پکا ارادہ رکھے کہ جب اس کے بعد اسباب اتنے ہوں، اتنے مالی طور پر اس کی گنجائش ہو، تو پھر ان افراد کا، جن افراد کا اس نے دل دکھایا تھا، جن کا اس نے جو ہے وہ تکلیف دی تھی، ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگے اور ان کی وہ مدد بھی کرتا رہے گا۔ اس وقت وہ یہ ارادہ پکا رکھے، اور وہ پکا رکھ کر پھر اس صورت میں وہ بندہ جو ہے یہ توبہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہلاتی ہے۔ پھر توبہ کے حوالے سے 3 درجے ہیں، ایک عوام کی توبہ، ایک خاص کی توبہ، ایک خاص الخاص کی توبہ۔ عام کی توبہ گناہوں پر ندامت، یہ عام لوگوں کی توبہ کہ جب وہ ان سے گناہ ہو گیا، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس گناہ پر، ان غلطی پر وہ جو ہے وہ نادم ہوئے اور شرمسار ہوئے، یہ گناہ کی توبہ ہے۔ مگر جو ہے وہ خاص کی توبہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ غفلت سے توبہ کرے، کہ ان سے کوئی غفلت ہو گئی، یعنی گناہ نہیں ہوا مگر ان سے کوئی عمل صالح کرتے ہوئے اس سے وہ غفلت ہو گئی، اب وہ توجہ نہیں رہی تو اس سے توبہ کرے۔ اور تیسرا ہے خاص الخاص کی توبہ۔ وہ خاص الخاص کی توبہ یہ ہے کہ وہ نیکی بھی کرے تو نیکی پر امید نہ رکھے، اس سے بھی توبہ کرے کہ یہ مجھ سے اچھا کام ہو گیا اس کی بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی اپنا دماغ ہٹائیں، یہ نیکوں کی یہ خاص الخاص کی توبہ ہے۔ پھر یہاں صوفیہ نے ایک اور بات فرمائی، صوفیہ نے کہا ایک ہوتا ہے توبہ، ایک ہوتا ہے انابہ، اور ایک ہے جو ہے وہ آگے ایک درجہ ہے۔ توبہ وہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر اس نے گناہ پر نادم نہیں ہوا تو اس صورت میں اس کو سزا ملے گی، تو سزا کے خوف سے اپنے آپ کو رب کے طرف رجوع کرے، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی رب کی طرف رجوع کرے، یہ توبہ کہلاتا ہے کہ بھئی گناہ سے معافی نہ مانگے تو سزا ملے گی، تو سزا سے بچنے کے لیے وہ رب کی طرف جو رجوع کرے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے نوبہ۔ نوبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہ اگر میں یہ اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا تو اس صورت میں وہ ثواب کی لالچ کے لیے، ثواب اس کو ملے گا، اگر یہ رجوع کرے گا اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس کو ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب کی لالچ کے لیے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو نوبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ جو ہے یہ اولیاء کا طریقہ ہے کہ یہ اس بیس پر نوبہ، انابت اپنے رب کی طرف وہ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ان کو نہ خوف سزا ہو، نہ جزا کی طلب ہو، نہ ان کو ثواب کی طلب ہو کہ ثواب ملے، میں اس رجوع کروں تو مجھے ثواب ملے، نہ یہ خوف ہو کہ نہیں کروں گا تو اس صورت میں ان کا اس طرف لوٹنا، یہ اواب کہلاتا ہے، یہ اوبہ کہلاتا ہے۔ اور یہ انبیاء کا ہے کہ ان کو نہ
اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ خاص درجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ بندے کے اندر فوراً توبہ کی کیفیت اور توبہ کی اس کے اندر جو ہے رغبت آ جائے، بلکہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ماحول ملتا ہے اور آہستہ آہستہ بندہ اس طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کا خطاب سنا تو اندر کچھ ندامت سی ہوئی اور کچھ مجھے جو ہے وہ احساس ہوا کہ میں وہ کروں، مگر جیسے میں محفل سے اٹھا خطاب سے میرے اندر کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، کہنے لگے اب ختم ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، ابو سلیمان درانی کہتے ہیں کہ اب دوسرا دن آیا تو پھر میرے دل میں میں نے پھر بیان سنا اور اپنے رب کی طرف رجوع کا، رب کی محبت، رب کے قرب کے درجات، اپنے رب کی محبت، رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ایسی باتیں سنی، ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ سننے کے بعد پھر میرے دل میں ارادہ ہوا اور رب کے قرب کی طرف رجوع کا دل چاہا، مگر تھوڑا سا میں اس محفل سے باہر نکلا، دل کے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ کہا پھر اس کے بعد پھر ابو سلیمان درانی کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر اس نوجوان کا خطاب سنا، کہنے لگے پھر رستے میں تھا، واپس آیا، دل کی کیفیت ختم ہو گئی۔ کہنے لگے چوتھی مرتبہ جب میں نے ان کا لیکچر سنا اور ان کے معرفت کی باتیں سنی، قرب الہی کی حالتیں سنی، پھر گھر پہنچا تو اتنا کہ اب میرے دل میں اب گھر تک پہنچتے ہوئے یہ کیفیت رہی، تو کہا پھر میں نے ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ول پاور سے سب چیزوں کو توڑ دیا، ہٹا دیا، اور سب چیزوں سے میں نے اپنے دماغ کو ہٹا دیا، اور پھر میں اس بات پر پورا عزم مصمم کیا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ واقعہ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ فوراً حالتیں آ جائیں، قلب کے اندر تھوڑی حالتیں آتی ہیں۔ ایسی صورت میں بزرگوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، ان کے بیانات، ان کی معرفت کی باتیں سننی پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کیفیات اس کے قلب میں مرصع ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ قلب میں جاگزی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ پھر اپنے رب کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان کے اسرار، ان کے بیانات کو سننا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس نے ایک مرید تھا اور اس بندے نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے بعد پھر اس سے سستی ہو گئی اور غفلت ہو گئی، اور جب غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے اب اس کو وہ ہوا کہ یار یہ مجھ سے کیا ہوا، اب اس سے غلطی، جو سستی کی وجہ سے جو غفلت سے جو غلطی ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں وہ گھبرا گیا کہ اب میں معافی مانگوں تو مجھے معافی ملے گی نہیں ملے گی، چونکہ غلطی ہو گئی، میں نے توبہ کر لی تھی۔ اس صورت میں اس نے اپنے جو آنکھیں بند کر کے یہ حضرت صاحب قشیری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ عرض کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے معافی مانگی، پھر مجھ سے غفلت ہو گئی اور میں نے سستی سے گناہ ہو گیا، کیا معافی ملے گی؟ تو ایک آواز آئی، غیب سے ندا آئی کہ تو نے جب توبہ کی تو ہم نے تیرے اس توبہ پر ہم نے تیرا شکریہ ادا کیا کہ تو ہماری طرف متوجہ ہوا، اور پھر اس کے بعد تجھ سے سستی ہوئی اور غفلت ہوئی، اور اس کے بعد جب تجھ سے سستی اور غفلت ہوگی اور اس صورت میں تو ہماری طرف رجوع کرے گا، ہم تجھے معاف کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہم اور آپ کے لیے ایک سعادت اور بشارت ہے، ہم اور آپ کے لیے ایک سعادت و بشارت ہے کہ ایسی صورت میں اگر بندہ جو ہے اگر اس سے غفلت ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، تو اس صورت میں وہ رب کی طرف رجوع کر لے، اگر پھر بھی اس سے ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو، چونکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو سارے گناہ معاف کر دے گا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ آپ کو موقع دے رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس آپ کو متوجہ ہونا ہے۔ یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے نفرت کیوں کرتا ہے، یہ وجہ تو بتائیے۔ تو وہ بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ اصل میں اسی دنیا میں اس نے گناہ کیا تھا، اور اب اس گناہ والی جس جگہ سے اس نے گناہ کیا تھا، اب اس کو اسی جگہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ بات ٹھیک ہے کہ اس جگہ سے اس نے گناہ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو نفرت ہو گئی، تو اسی جگہ ہی اس نے توبہ بھی تو کی تھی، تو جس جگہ اس نے گناہ کیا تھا اس وجہ سے اس کو نفرت ہوئی، تو اسی جگہ اس نے توبہ کی ہے، تو اب تو اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔
تو آپ نے فرمایا کہ جو اس نے گناہ کیے وہ تو اس کے پکے ہیں نا، اس کے بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس سے گناہ ہوئے اس کو تو پکا معلوم ہے، مگر جو اس نے توبہ کی وہ تو وہ ہے کہ وہ مالک کی مرضی ہے، وہ معاف کرے نہ کرے۔ اس صورت میں وہ بندے جو ہے نا اس کو اس جگہ سے ہی نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ اب بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اسی طرح بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ان سے گناہ ہو جاتا تھا اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اس علاقے سے ہی دور ہو جاتے تھے جس علاقے میں ان سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ تھوڑا سا رکیے گا، گلے میں خراش ہو رہی ہے، پانی ہے۔ تو توبہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیے جائے۔ اصل میں ایک وجہ یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ ہر حالت میں رجوع اسی کی طرف کرنا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا اس کے پاس وسائل ہو، کہ کچھ بھی ہو، آخر کار قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ان الینا ایابہم، کہ بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس صورت میں جب بندے کے ہر حالت میں لوٹ کر جانا ہے تو اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کی طرف متوجہ کر دے، اپنے رب کی طرف وہ کر دیں، غدار نہ بنے۔ توبہ پر ڈٹا رہنا اور توبہ سے نہ ہٹنا یہ غداری ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک نماز کا ٹائم ہوا، میں مسجد گیا وضو خانے میں اور وضو کرنے لگا، تو جب وضو کرنے لگا تو اتنے میں ایک شخص آیا اور اس آنے کے بعد اس نے بھی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں اوپر گیا، اور یہ بزرگ کہتے ہیں میں آرام سے وضو کر رہا تھا، جب وضو کر کے فارغ ہوا اور میں مسجد کی طرف اوپر چڑھنے لگا تو وہ اوپر سے آ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس شخص نے اتنی جلدی نماز پڑھ لی، میں نے تو ابھی وضو ہی کیا ہے، وضو کر کر اٹھا ہوں، ابھی آگے بڑھا ہوں اور وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اتنی جلدی نماز پڑھ لی۔ تو کہا آخر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر گئے کیوں تھے؟ اس نے کہا میں اوپر گیا تھا۔ کہا اوپر تو گئے تھے مگر آپ نے وضو بھی کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ اوپر بھی گئے ہیں، ظاہر مسجد گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، اور اس صورت میں جب نماز کا ٹائم ہے تو اس صورت میں آپ جب اوپر گئے پھر آپ نے نماز کیوں نہیں ادا کی؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ اصل میں رب کے بارگاہ میں صرف اتنا بتانے گیا کہ میرے اللہ میں باغی نہیں ہوں، یہ کہا، اور یہ کہہ کر میں واپس۔ تو وہ بزرگ نے جب سنا تو وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش آیا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ہمیں سبق دے دیا اور بتا دیا کہ ایک ہوتا ہے کہ حکم کی اطاعت کرنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک ہے کہ بندہ نافرمانی تو ہو رہی ہے مگر وہ اس نادم جا کر اس کی طرف رجوع تو کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں باغی نہیں ہوں، کچھ بھی ہوں اے اللہ تیرا بندہ ہوں۔ اب توبہ نہ کرنا، توبہ پر ڈٹے رہنا یہ بغاوت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے ان الینا ایابہم، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کوئی کتنی بڑی حکومت رکھتا ہے، قرآن نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ انسان اور جنات کے جو گروہ، تم اگر اللہ کی سلطنت سے نکلنا چاہو تو نکل کر دکھاؤ، کسی حالت میں تم اس کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے۔ تو پھر اس صورت میں جب اس کی سلطنت سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تو پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور اس وقت میں تمہیں اس کی طرف لوٹا کر تمہیں باقاعدہ لے جایا جائے، تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ تم خود جو ہے وہ اس کے سامنے سیلنڈر کر لو اور اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف معافی مانگ لو، اور جب تم معافی مانگو گے اللہ رب ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، جس طرح تم نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم نے تمہاری درخواست کو قبول فرمائی، ہم نے آپ کی درخواست قبول فرمائی، اے آدم اسی طرح تمہارا بندہ بھی اگر ہماری طرف رجوع کرے گا تو ہم اس کو بھی اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ یہ ہم اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر ہم رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، وہ توبہ کرنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ جب اٹھیں گے وہ بندے توبہ کرنے والے، جب وہاں اٹھیں گے تو مسکرائیں گے اور خوش ہوں گے،
اور اس لیے وہ مسکرائیں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے جو رب کی بارگاہ میں جو توبہ کیا تھا، انہوں نے جو توبہ کیا تھا، اس توبہ کرنے پر جو ان پر کرم ہو گیا، اس کی بشارتیں ملیں گی، تو وہاں پر ان کو خوشی ہی خوشی ہوگی۔ حتیٰ کہ حضرت سدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی کہتے میں آیا، تو میں نے دیکھا وہ کسی حالت میں غور و فکر میں تھے۔ تو حضرت سدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حالت میں دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بات کیا ہے، آپ کسی حالت میں ہیں، کسی بات پر غور کر رہے ہیں؟ تو کہا جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا اور سوال یہ کیا کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کو اب اس گناہ کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت سدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا اب تو اس کو گناہ کی طرف تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ اب اس کو گناہ کی طرف رکھنا ہی نہیں چاہیے، اس کی طرف گناہ کو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو گناہ کو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب اس نے توبہ کر لی، اس سے اس کا دماغ اب ہٹ جانا چاہیے، اب اس طرف دماغ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اب اس کو رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اب تو وہ گناہ سے معافی مانگ لی، بات ختم۔ تو حضرت سدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کر میں تھوڑا تعجب میں آیا۔ تو حضرت سدی سقطی نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ گناہ گار تھا، اور جب گناہ گار تھا تو اس کی توجہ، اس کا خیال اس گناہ کی جانب تھا، جب اس نے گناہ کی طرف سے اپنے دماغ جب توبہ کر لی تو اب اس کا جو ہے وہ گناہ سے وہ گناہ صاف ہو چکا ہے، اور جب وہ گناہ سے اس کا گناہ صاف ہو چکا ہے تو اب اس صورت میں اس کو اس طرف سے توجہ ہٹا دینی چاہیے، اور اب اس کو صفائی کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے توجہ ہٹا کر اب صفائی کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، یعنی اب اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ اپنے رب کی طرف توبہ کرے، اور توبہ کر کے اپنے رب کی طرف جو ہے قرآن نے فرمایا توبوا الی اللہ نصوحا، کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، جیسے کہ جو ہے توبۃ نصوحا کا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف توبہ کیے جائے۔ اچھا، توبہ کرنے کے بعد بندہ اپنے رب کی طرف توبہ کرنے کے بعد، یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی پہلا جو حرف ہے وہ تا ہے، اور اس تا میں پہلی جو تا ہے، اس تا سے مراد جیسے میں نے عرض کیا توبہ ہے، اور اس توبہ یہ اصل بنیاد ہے، اس کے بغیر بندہ جو ہے قرب الہی کی طرف قدم رکھ ہی نہیں سکتا، قرب الہی کی طرف قدم رکھ ہی نہیں سکتا، مگر توبہ کرنے کے بعد اس کا دوسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ترک کا ہوتا ہے، وہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ یہ کس چیز کو ترک کرنا ہوتا ہے؟ خواہشات نفسانیہ کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ اب جو انسان کے دل میں جو خواہشات نفسانیہ ہیں، اس سے اپنے دل کو ہٹانا پڑتا ہے، اور جب وہ ہٹاتا ہے تب جا کر اس پر جو ہے وہ آسانیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے خواہش سے جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اب یہاں قرآن فرما رہا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے خواہش سے اپنے نفس کو روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرب الہی کا پہلا درجہ، اس کا پہلا سبق توبہ ہے، اور توبہ کے درجے سے نکلنے کے بعد پھر اس کو ترک کی طرف آنا ہوتا ہے، اور ترک کی طرف آنے سے مراد اپنے خواہشات کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی رات تھی، اور آپ کے اندر نفس نے خواہش کی کہ صبح عید ہے اور کل عید ہے، میٹھا کھانے کی طلب ہے، میٹھا کھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنے نفس سے متوجہ ہو کر کہا کہ میں اس شرط میں تجھے میٹھا کھلاؤں گا کہ تو 2 رکعت نفل میں مجھے پورا قرآن پڑھنے دے، اور میرا دماغ اس دل کو نہ ہٹائے، اور مجھے اس سے جو ہے وہ نہ ہٹائے، پورا متوجہ رہنے دے، اور میں اس میں پورا قرآن 2 رکعت نفل میں ادا کر لوں، اور تو مجھے ورغلائے نہیں اور مجھے اس طرف سے ہٹائے نہیں، تو پھر صبح میں تجھے میٹھا کھلاؤں گا۔ اور صبح اسی طرح ساری رات آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کی، اور 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک کو ادا کیا۔ اور آپ اور ہم وہ عید کی رات کس طرح گزارتے ہیں؟ کوئی مارکیٹوں میں گزار رہا ہے، تو کوئی لہو و لعب میں گزار رہا ہے، کوئی گانے میں گزار رہا ہے، تو کوئی شور اور کوئی کھیل کود میں گزار رہا ہے،
کوئی جو ہے وہ اس طرح لہو و لعب میں گزار رہے ہیں، مگر اللہ کے پیارے بندے یہ رات عبادت اور سربہ سجودی میں گزارتے ہیں۔ اور پھر جب صبح کا ٹائم ہوا، 2 رکعت نفل مکمل ہوئی، نفس نے آپ کو ورغلایا نہیں، نفس نے آپ کو عبادت کے اندر آپ کو جو ہے وہ پریشان نہ کیا، اور آپ پورے عبادت میں متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ آپ بارگاہ الہی میں جو ہے سربہ سجودی کرتے رہے، عبادت اور تلاوت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، نماز چونکہ مکمل ہو گئی تھی، صبح کے ٹائم پر میٹھا منگوایا گیا، اور میٹھا لے کر آپ نے اپنے منہ کے قریب لے گئے، اور جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے، نوالا منہ کے قریب میٹھا لے جا کر جیسے ہی قریب لے گئے اور لے جا کر فوراً ہٹا دیا اور رکھ دیا، اور جیسے ہی رکھا تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ لقمہ لے کر منہ کے قریب کیا تھا تو میرے اندر میرے نفس نے کہا، آخر کا 10 سال آپ نے میٹھا نہیں کھایا، اپنے آپ کو روکا رکھا، مٹھاس سے اپنے آپ کو دور رکھا، ہم نے چاہا اپنی طلب کی کہ مٹھاس ہم کو ملے، خواہش تھی نفس کی، مگر آپ نے نہیں رکھا، مگر 10 سال بعد آخر کار ہم کامیاب ہو گئے آپ کو میٹھا کھلانے میں۔ تو کہا کہ جب یہ بات آئی تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے نفس تو پھر میں آج بھی میٹھا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہہ کر میں نے پھر رکھ دیا۔ یعنی خواہشات نفس کو ترک کرنا ہے۔ توبہ پہلا قرب الہی اور تصوف کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ توبہ ہے، اور دوسرا ہے ترک، اور جب ترک کرتا ہے تو پھر اس پر خواہشات نفسانیہ کو ترک کرتا ہے تو پھر مہربانیاں اس پر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے وہ دسترخوان میں کھانا لے کر آیا حضرت ذوالنون مصری کے پاس، جب وہ لے کر آیا تو کہا کہ یہ کھانا میں نے بنایا، تو خواب میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، فرمایا کہ یہ کھانا ذوالنون مصری کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ کبھی کبھار تو نفس کی بات مان لیا کرو۔ تو اس وقت حضرت ذوالنون مصری نے وہ کھانا لیا اور آپ نے کھایا، اور کھاتے ہوئے فرمایا کہ میں حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، یہ حکم کی تعمیل کرتا ہوں، آپ نے وہ تناول فرمایا۔ یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر چاہتا ہے قرب الہی میں تو پہلا درجہ توبہ ہے، کہ گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر کے اس گناہ کو ترک کر دے، تو اس صورت میں اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے کہ وہ آئندہ خواہشات نفسانیہ کو ترک کرے، خواہشات کی پوجا نہ کرے، اس میں نہیں، ہم جو ہے وہ خواہش کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خواہش جو ہے وہ فقیر جو بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے، اور قناعت جو ہے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ خواہشات سے اپنے آپ کو نکالے، اور نکال کر جو ہے قناعت پر آ جائے۔ قناعت پر آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کی ضرورت زندگی بھی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل توبہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔